نور پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ بھی خراج عقیدت پیش ہو جائے. اتنے سارے سادات موجود ہیں اور جب سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو یوں کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. سیدہ پاک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے سب مل کے شامل ہو جائے. نور بھی، حالانکہ میری آواز نات خانوں جیسی نہیں ہے، یہ تو پھٹی ٹوٹی ہے نا، لیکن وہاں تو آواز نہیں، وہاں تو دل دیکھا ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رضا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے ایمان نور کا. تو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینے سب مل کر تو ہے عینے نور تیرا سب گھرانہ نور. پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. پہلے دیندار کیوں بنو؟ دیندار ایسے ہی بنو گے، دیندار ایسے ہی بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے. اگر دیندار بننے کے بغیر مالدار بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے. دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو نمرود کی طرح گھمنڈ کرو گے. دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو بخت نصر کی طرح معاذ اللہ اللہ سے بغاوت کرو گے. لیکن دیندار بن کر مالدار بنو گے تو عثمان غنی کی طرح سخاوت کرو گے. عبدالرحمن ابن عوف کی طرح لوگوں کی مدد کرتے نظر آؤ گے. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی طرح مسجدوں کے لیے زمینیں خرید کر وقف کرتے نظر آؤ گے. پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. لیکن مالدار جوئے سے نہیں بننا، مالدار لاٹری سے نہیں بننا، مالدار رمی اور جنگلی رمی سے نہیں بننا. مالدار محنت سے بننا، محنت سے. کیونکہ حلال دیر سے آتا ہے، دیر تک رہتا ہے. حرام جلدی آتا ہے مگر رہتا نہیں. دیکھا حرام کوانٹیٹی میں آتا ہے، برکت نہیں. کتے کے سال میں درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی مذہب میں کتا ذبح نہیں ہوتا. ہوتا ہے کسی مذہب میں ہوتا تو مجھے بتائیں، میری معلومات میں بھی اضافہ ہو. نہ کسی مذہب میں ہوتا ہے نہ کسی مسلک میں ہوتا ہے. کتا کہیں ذبح نہیں ہوتا لیکن درجنوں پیدا ہوتے ہیں کتے، پھر بھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا. مگر بکریاں سال میں 2-3 پیدا ہوتی ہے، مگر ذبح ہونے کے بعد عرب والے بھی ذبح کر رہے ہیں، عجم والے بھی ذبح کر رہے ہیں، مکے والے بھی کر رہے ہیں، یمن والے بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. کتوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا، بکریوں کو ذبح کرتے ہیں. پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں. کسی سال کبھی اشتہار میں دیکھا، اخبار میں اشتہار کہ اس سال بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کا شارٹیج چل رہا ہے. کبھی دیکھا نہیں کتنی ذبح ہوتی ہے پھر بھی برکت ہو رہی. وجہ کیا؟ کتا ذبح نہیں ہوتا پھر بھی ریوڑ نظر نہیں آتے. اکیلے اکیلے کتے گھومتے ہیں. بکریاں ذبح ہوتی ہے پھر بھی برکت ہے. تو گویا کہ قدرت کا رقیب اعلان کر رہا ہے اللہ نے جس کو حرام کیا اس میں برکت نہیں ہے اور جس کو حلال کیا اس میں اللہ نے برکت رکھا ہے. بلکہ یہ بھی تمہیں پتا اللہ جس سے راضی اس میں برکت، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں ہے. دیکھو حلال سے اللہ راضی ہے، برکت. سود سے ناراض ہے، برکت نہیں ہوگی. حق سے گرو، حرام کراؤ کماؤ گے، حق سے گرو. چوری کا کماؤ گے، حق سے گرو. موبائل چوری کرو گے، کسی کا لے کے ہڑپ کرو گے، چند دنوں کے بعد تمہارا وجود مٹ جائے گا. لیکن اگر اللہ کو راضی رکھا
تو دیکھو یزید سے اللہ ناراض تھا، وہ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، لیکن اس کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اور حسین سے اللہ راضی ہے، ایک بیمار چھوڑ کر گئے، کوئی محفل سنیوں کی ایسی نہیں جس نے حسین کو ڈالا۔ اس لیے اللہ کو راضی رکھو، توجہ، اللہ کو راضی رکھو گے تو آل بھی بچے گی اور مال بھی بچے گا، اور اللہ کو ناراض کیا تو نہ تمہاری آل رہے گی نہ تمہارا مال رہے گا۔ دیکھو نہ یزید کی آل ہے نہ یزید کا مال ہے، حسین نے راضی کیا، آج آل بھی موجود ہے، اور یہ 3-4 نہیں، مقام حسین کیا، اجمیر میں دست حسین پاک کی آل، مالک پور شریف میں حسین پاک کی آل، اٹھوٹا شریف میں حسین پاک کی آل، اسی طریقے سے وہاں سے دیوا حسین پاک کی آل، پھر گراؤ حسین پاک کی آل، آل بھی موجود ہے۔ اپنا مال، میں نے کہا مال اتنا ہے حسین کا کہ جتنا سنی حسین کے نام پہ شربت پلا دیتے ہیں، اگر وہ شربت جمع کیا جائے تو سارے یزیدی اسی میں غرق ہے۔ اللہ راضی کرو، آل بھی بچے گی، مال بھی بچے گی۔ تو مالدار بنو، اللہ کو راضی، محنت کرو، تھوڑی دیر سے مالدار بنے گے، اور چھوٹا موٹا کاروبار کرنے میں شرمانا نہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول تجارت کر سکتے تو آپ نے بھی کرنا۔ صدیق اکبر تجارت، آپ کو بتاؤں غوث پاک بھی تاجر تھے، غوث پاک بھی تاجر تھے، تاجر۔ لوگوں کو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو میرے غوث پاک کی تجارت کئی ملکوں میں چلتی تھی، کئی ملکوں میں، اور یہ بات میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، جا کر تحقیق کر لو۔ اور یہ بتاؤں غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں، غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا صاحب روحانیت کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے نا روحانیت والا کوئی تھا، اتنا بڑا مالدار ان کے دور میں کوئی نہیں تھا۔ جتنا مہنگا کپڑا میرے غوث پہنتے تھے، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی 4 دن تک پہن کے نہیں رہتے تھے ہماری طرح۔ آج پہنا نیا کپڑا، کل اتار کر کسی غریب کو پہنا دیا، دوسرے دن پھر نیا پہنتے تھے۔ یاد رکھنا، مالدار بنو، مالدار۔ رسول پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ آپ کیوں غریب ہو؟ نہیں بنانا، غریبی اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا جس پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے غربت رکھی پیار کے لیے، وہ پسند ہے۔ جب تم خود کام چور پن کرو گے، پورا دن موبائل لے کے بیٹھو گے، غریبی آئے گی تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم تاش کے پتے لے کے بیٹھو گے، بھوکے رہو گے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے محنت کرو، اچھے کاروبار کی طرف آگے بڑھو۔ تو پہلے دیندار بنو، نمبر 2، نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ کوئی جاہل نہ رہے، کوئی ان پڑھ رہے، خود پڑھو پڑھاؤ۔ ہمارے مہاراجا کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر عورتوں سے کہتا ہوں، اور بہنوں سے، اگر تمہارا شوہر بچوں کو پڑھانے پہ توجہ نہیں دیتا، تم محنت کرو میری بہن، تم پڑھاؤ۔ ماں اگر چاہے بچے کو پڑھا سکتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں نا، کسی کو باپ نے نہیں پڑھایا۔ توجہ آپ کی، غوث پاک کو بھی والد نے نہیں پڑھایا، بابا فرید کو بھی والد نے نہیں پڑھایا، نظام الدین اولیا کو بھی والد نے نہیں پڑھایا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں بھی دیکھیں کہ والد ایسا بہت دن تک کے نہیں رہا۔ آپ کہیں گے تو کیا ان کے ابا لوگ کیا کرتے تھے؟ تو تمہاری طرح نہیں تھے وہ، اصل میں اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ غوث پاک کے بچپنے میں ان کے والد دنیا سے اٹھ گئے، بابا فرید کے بچپنے میں ان کے والد دنیا سے چلے گئے، صابر پاک کے بچپنے میں ان کے والد چلے گئے، نظام الدین اولیا کے والد ان کے بچپنے میں چلے گئے۔
ہمارے مکتوم صاحب کی عمر یعنی تقریباً 14-15 سال کی تھی، یہ والد چلے گئے. یعنی 7 ولیوں کے والد آپ دیکھتے جائیں اکثروں کے بچپنے میں دنیا سے تھے. اس نے پڑھایا، اماں نے پڑھایا، بابا فرید کی اماں نے ان کو پڑھایا، محبوب الہی کی اماں نے چرخا کاٹ کر ان کو پڑھایا، حضرت غوث پاک کی امی نے ان کو پڑھایا. پتہ چلا اگر ماں ٹھان لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو ماں پڑھا سکتی ہے. ماؤں سے کہتا ہوں اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے لیے محنت کرو. صرف 10 سال ایک ماں اپنے بچے پر محنت کر کے اس کو پڑھا دے تو یقیناً آگے کی پوری زندگی پرسکون ہوگی. لیکن اے ماؤ، صرف دنیا مت پڑھانا، پہلے اپنے بچے کو دین پڑھانا تاکہ تمہارا بچہ اگر دین پڑھے گا تو تمہارا وفادار رہے گا. ورنہ یاد رکھنا، صرف ڈاکٹری پڑھا دی اور قرآن نہیں پڑھایا تو ڈاکٹری کی ڈگری کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی ساتھ لائے گا اور کہے گا بڑی بھی آپ گھر کے باہر نکلو، تب خون کے آنسو تم رو گی. دین وہ ہے جو ماں باپ کا مرتبہ بھی بتاتا ہے، دین وہ ہے جو اماموں کا مرتبہ بھی بتاتا ہے، دین وہ ہے جو بڑوں کی تعظیم بھی سکھاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت بھی سکھاتا ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سیریل دیکھ کر آوازی کی طرف نہ جاؤ، فلمیں دیکھ کر بے پردگی کی طرف نہ جاؤ، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بنو، سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیز بنو، ام المومنین سیدہ خدیجہ کی کنیز بنو. کتنی ہی غربت ہو کبھی آبرو کا سودا نہ کرنا، کتنی ہی قسم و پرسی اور فاقہ کشی ہو کبھی کسی ظالم کے ہاتھ پر اپنی آبرو کو نہ بیچنا. جب تمہاری غربت تمہیں فاقہ کشی کرنے پہ مجبور کرے تو آبرو کا سودا کرنے کی بجائے سیدہ فاطمہ الزہرا کی فاقہ کشی کو یاد کر لینا. آج کسی بھیک مانگنے والے کی بیٹی کے سر پہ بھی 17 پیون والی چادر نہیں، لیکن کائنات کی سب سے مالدار ہستی جس کا بابا جنت کا مالک ہو اس سیدہ فاطمہ نے غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 17 پیون والی چادر اپنے سر پہ ڈال کر ہماری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا. اور 17 پیونوں کے اندر ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا. اللہ اکبر! آج اونٹ کے چمڑے کا پیون کسی بھیک مانگنے والی کی بیٹی بھی نہیں پہنتی، لیکن میرے نبی کی شہزادی نے جو چاہتی تو روزانہ جنت کا لباس آتا، روزانہ جنت کا جوڑا آتا. لیکن پیون والا لباس پہن کر میری مخدومہ نے، سیدہ نے ہماری غربت پر چادر اس لیے ڈال دی تاکہ اگر آج امین القادری کو کوئی پیون پہ دیکھے تو کوئی اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ لوگ کہیں دیکھو سیدہ کا کیسا عاشق ہے کہ آج بھی پیون والا پہن کر کے نبی کی اولاد کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پہ محنت کرو، اداروں پہ محنت کرو. اور خود نہیں ادارے قائم کر سکتے تو جو لوگ واقعی کام کر رہے ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. ٹانگ کھینچنے والے نہ بنو، آگے بڑھانے والے بنو. یاد رکھنا، کسی کی حوصلہ شکنی کرنے والے نہ بنو، حوصلہ افزائی کرنے والے بنو. تم قوم کو آگے بڑھاؤ گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ پاک جتنے لوگ پوری دنیا میں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو عروج دے، ترقی دے. دین کی عالمی رات بار میں ترقی عطا فرمائے. جامعہ حنفیہ رضویہ کو عروج دے، ترقی دے. جب تک چاند و سورج باقی رہے، یہ ادارہ باقی رہے، ہمارا مسلک باقی رہے، ہمارا مذہب باقی رہے گا انشاءاللہ، اور باقی رہے آپ سب باقی رہے، آپ سب سلامت رہے، آپ کی نسلیں سلامت رہے. دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مالک پور والوں، میری گفتگو اور مقرروں کی طرح آپ نعرے میں دبا کر مت جائیے گا، اپنے دل میں لے کے جائیں. عمل کرو گے انشاءاللہ. پوری تقریر یاد رہے، یاد رہے 3 چیزیں یاد ہے. کیا کیا کرو گے بولو؟ 3 چیزیں کیا کرنی ہے؟ مل کر بولو. دیندار بنو گے انشاءاللہ، مالدار بنو گے اور ایجوکیشن پہ محنت کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی.